فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشانۂ بصیرت کی یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ نام کتاب برزخ کا سفر نامہ، تالیف نعمت اللہ صالحی حاجی آبادی۔ تیسرا باب وادی برہوت سے قیامت تک، صفحہ نمبر 263، شکم پرستوں کا انجام۔ جتنی جلد ہو سکتا تھا ہم اس منحوس علاقے سے باہر نکل گئے۔ میں سمجھ رہا تھا کہ شہوتوں کا علاقہ یہیں پر ختم ہو گیا، لیکن یہ بہت وسیع و عریض سرزمین تھی۔ اس علاقے کے دائیں جانب مجھے کچھ گدھوں، گایوں اور بھیڑ بکریوں کی شکل میں بے اہمیت شکم پرست اور تن پرور لوگ نظر آئے۔ یہ دراصل وہ انسان تھے جن کو دنیا میں صرف اپنے پیٹ اور جسم کی فکر لاحق رہتی تھی۔ یہ لوگ اپنا پیٹ بھرنے کے لیے طرح طرح کی غذاؤں پر مر مٹتے تھے۔ البتہ ان کی یہ شکم پرستی ان کے اپنے حلال مال سے تھی، اسی لیے ان کا عذاب میرے مقابلے میں کئی گنا کم تھا۔ اس علاقے کے بائیں جانب کچھ شکم پرست سور اور ریچھ کی شکل میں تھے۔ یہ وہ بے باک قسم کے شکم پرست تھے جو اپنے پیٹ کی آگ بجھانے کے لیے حلال و حرام اور اپنے پرائے مال کی تمیز نہیں کرتے تھے۔ یہ یتیم و بے نوا کے مال اور رشوت اور جوئے وغیرہ جیسے برے کاموں سے حاصل ہونے والے پیسوں سے اپنی من پسند غذاؤں سے لطف اندوز ہوتے۔ ان کے پیٹ بہت بڑے اور آگے کو لٹکے ہوتے تھے۔ یہ لوگ بس یہی کہے جا رہے تھے کہ آخر قیامت کب آئے گی۔ کتاب کا حوالہ ہے تفسیر نور الثقلین، جلد نمبر 1، صفحہ نمبر 291، لیائل الاخبار، جلد نمبر 3، صفحہ نمبر 186۔ یہ پیٹ کے علاوہ ان کے دیگر تمام اعضاء کمزور اور دبلے پتلے تھے۔ ان کے چہرے سور اور ریچھ کی طرح تھے اور یہ مسلسل عذاب و اذیت میں گرفتار تھے۔ ایسے لوگوں کے متعلق قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، جو لوگ اپنے دل، آنکھ اور کان کو خدا کی اطاعت میں استعمال نہیں کرتے اور ان کا اوڑھنا بچھونا صرف ان کا پیٹ ہوتا ہے، یہ لوگ جانور ہیں، بلکہ ان سے بھی بدتر ہیں، کیونکہ انہیں اپنے انجام کی کوئی خبر نہیں۔ سورہ اعراف آیت نمبر 179۔ کردار نے کہا، اگر تھکاوٹ محسوس نہیں کر رہے تو پھر روانگی کے لیے تیار ہو جاؤ تاکہ جتنی جلدی ہو سکے ہم اس علاقے سے نکل جائیں۔ اگر ہم ابھی روانہ ہوں اور راستے میں کہیں نہ ٹھہریں تو شام تک خواہشات نفسانی کے اس علاقے کی حدود سے نکل جائیں گے۔ ہمیں جلدی کرنا چاہیے تاکہ ہم جتنی جلدی ہو سکے وادی برہوت پہنچ جائیں۔ میں نے اپنے آس پاس ایک نظر دوڑائی تو دور سے مجھے ایک خشک اور بے آب و گیا جنگل و بیابان نظر آیا، جو جھلسا دینے والے شدید دھوپ کی وجہ سے سراب کی شکل اختیار کی ہوئی تھا۔ مجھے یاد آیا کہ میرا والد بھی وادی برہوت میں، کیونکہ میرے جہنمی ہونے کے اسباب میں سے ایک بہت بڑا سبب خود میرا اپنا والد ہی تھا۔ میں چاہتا تھا کہ جلد از جلد اس سے ملاقات کروں اور جیسی بھی ممکن ہو اس سے اپنی بدبختی کا انتقام لوں۔ شاید اس طرح سے میرے عذابوں کا برداشت کرنا کچھ آسان ہو جائے۔ میں یہ سوچ کر اٹھا اور اپنے سفر پر روانہ ہو گیا۔ اپنے باپ سے انتقام لینے کے شوق اور ولولے کی وجہ سے مجھے اپنی تمام تھکاوٹ بھول چکی تھی۔ میں جیسے جیسے آگے بڑھ رہا تھا گرمی کی شدت میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ زمین آگ بنتی جا رہی تھی اور کانٹے اور زیادہ زہریلے اور نوکیلے ہوتے جا رہے تھے۔ مجاہدین فی سبیل اللہ کا اعلیٰ مقام۔ ہم اس علاقے سے نکل کر ایک نہایت سرسبز و شاداب اور بہترین آب و ہوا والے علاقے میں داخل ہوئے۔ ہر طرف بڑی دلنشین خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ مجھے ایک دلکش آواز سنائی دے رہی تھی۔ کچھ لوگ بلند آواز سے چہک چہک کر کہہ رہے تھے، خدایا، اے معبود، اے پروردگار،
ہمیں جلد از جلد وہ تمام نعمتیں نصیب فرما دے جن کا تو نے ہم سے وعدہ فرما رکھا ہے۔ ہمیں جلد از جلد حور العین کا قرب نصیب فرما دے۔ ہمیں جتنی جلدی ہو سکے پھلوں سے لدے باغات والے محلات تک پہنچا دے۔ ہمیں جنت کے خوش ذائقہ پانی، جنتی پرندوں کے لذیذ گوشت اور انواع و اقسام کے پھلوں سے شاد کام فرما دے۔ میں نے ذرا غور سے دیکھا تو وہ لوگ کچھ بوتے اور کاٹتے ہوئے نظر آئے۔ یہ لوگ جیسے ہی کوئی چیز بوتے وہ اسی وقت سرسبز ہو کر پک جاتی اور یہ لوگ اسے کاٹ لیتے۔ پھر یہ لوگ کاشت کرتے اور فوراً پکی فصل اٹھا لیتے۔ ان کا یہ کام مسلسل جاری تھا۔ کتاب کا حوالہ ہے تفسیر منہج الصادقین سورہ اسراء کی پہلی آیت کی تفسیر کے ذیل میں۔ میں نے کردار سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں جن سے دلکش مہک اٹھ رہی ہے اور ان کے چہرے اتنے خوبصورت اور نورانی ہیں؟ اس نے جواب دیا یہ لوگ حق و صداقت کے راستے میں بے لوث جہاد کرنے والے مجاہدین ہیں۔ یہ لوگ صرف خدا کے قرب کی خاطر میدان جنگ کو روانہ ہوتے اور دین و قرآن کے دشمنوں سے جہاد کرتے ہوئے غازی بن کر واپس آتے ہیں۔ میں نے پوچھا اچھا یہ ان کے کچھ بونے اور کاٹنے کا کیا ماجرا ہے؟ اس نے کہا یہ جتنا بوتے اور کاٹتے جاتے ہیں ہر ساتھ ہر منٹ اور ہر سیکنڈ ان کی نیکیوں میں اضافہ ہوتا جاتا ہے۔ یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا حتیٰ کہ یہ لوگ اپنے اصل مقام میں سکونت پذیر ہوں گے۔ کتاب کا حوالہ ہے تفسیر منہج الصادقین سورہ اسراء میں واقع معراج کی تفسیر کے ذیل میں۔ پروں والے گھوڑے۔ اسی اثنا میں مجھے ایک اور دلکش خوشبو محسوس ہوئی۔ یہ ایسے خون کی خوشبو لگ رہی تھی جسے ہزاروں من مشک اور عنبر میں گون دیا گیا ہو۔ اس خوشبو کے ساتھ ہی مجھے دور سے گھوڑوں کے ہنہنانے کی آوازیں سنائی دی۔ میں نے اس بیاباں کے دائیں طرف نگاہ دوڑائی تو حیرت کے مارے میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ مجھے بہت سے لوگ مختلف حلیوں میں نظر آ رہے تھے۔ کچھ کے بدن پر سر نہ تھے، بعض کے ہاتھ پاؤں کٹے ہوئے تھے اور بعض کا بدن پارا اور ہونٹ زخمی تھے۔ یہ لوگ نہایت خوبصورت پروں والے گھوڑوں پر سوار تھے۔ وہ دلکش خوشبو بھی انہی سے آ رہی تھی۔ یہ لوگ انتہائی برق رفتاری سے اس وسیع و عریض بیاباں سے گزر گئے اور اپنے پیچھے گھوڑے کی ٹاپوں سے اٹھنے والی گرد چھوڑ گئے۔ میں کچھ دیر تک اس گرد کو دیکھتا رہا اور سوچتا رہا کہ یہ کون لوگ تھے جو اتنی جلدی اس جگہ سے گزر گئے اور انہوں نے میری طرح عذاب میں گرفتار دیگر لوگوں کی طرف کوئی توجہ نہ کی۔ میں نے کردار کی طرف دیکھا تو اس نے کہا میں بھی انہیں دیکھ رہا تھا کہ وہ کتنی تیزی سے یہاں سے گزر گئے۔ میں نے کہا تم انہیں پہچانتے ہو؟ یہ لوگ کون تھے جو اپنے اطراف سے بے خبر اتنی تیزی سے یہاں سے گزر کر غائب ہو گئے؟ کردار نے کہا یہ رائے حق کے کچھ شہداء تھے جنہوں نے میدان جنگ میں جام شہادت نوش فرمایا۔ میں نے تعجب سے کہا شہداء؟ یہ شہداء کون لوگ ہوتے ہیں؟ اس نے کہا وہ لوگ جو اپنے بیوی بچوں، مال و دولت، عیش و آرام، جاہ و جلال، پیسہ و عہدہ اور اس جیسی دیگر دنیاوی نعمتوں سے کنارہ کش ہو کر نیزہ و شمشیر یا پھر بندوق، مارٹر گولوں یا دیگر اسلحوں سے ناطہ جوڑ کر میدان جنگ میں اترتے ہیں اور اپنے اختیار و انتخاب سے جنگ کرتے ہوئے جام شہادت نوش کرتے ہیں۔ انہیں خدا تعالیٰ کی طرف سے ایسے انعامات عطا ہوتے ہیں جو اور کسی کے حصے میں نہیں آتے۔ نمبر 1، انہیں جنت میں بھی وہی سواری عطا ہوگی جس پر یہ لوگ دنیا میں اور میدان جنگ میں سوار ہوا کرتے تھے، جیسا کہ تم نے ابھی ملاحظہ کیا کہ یہ لوگ اپنے گھوڑوں پر سوار تھے۔ نمبر 2، یہ لوگ جنت کے ایک مخصوص دروازے سے اپنے جنگی ساز و سامان سے لیس بہشت میں داخل ہوں گے جس کا نام باب المجاہدین ہے۔ نہج البلاغہ خطبہ نمبر 27۔ اس موقع پر فرشتے انہیں خوش آمدید کہیں گے۔ وسائل الشیعہ جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 5 باب نمبر 1 حدیث نمبر 2۔ نمبر 3، قبر میں ان کا جسم گلنے سڑنے سے محفوظ رہے گا اور تا قیامت تر و تازہ رہے گا۔ وسائل الشیعہ جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 6 باب نمبر 1 حدیث نمبر 6۔ نمبر 4، ان کے خون کا ایک قطرہ دنیا کے ہر قطرے سے بہتر اور زیادہ قیمتی ہے۔ فروع کافی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 342، وسائل الشیعہ جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 8 باب نمبر 1 حدیث نمبر 11۔ نمبر 5، جیسے ہی ان کے خون کا پہلا قطرہ زمین پر گرتا ہے ان کے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تہذیب جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 41، وسائل الشیعہ جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 9 باب نمبر 1 حدیث نمبر 20۔
نمبر 6، جب یہ اپنی سواری سے زمین پر گرتے ہیں تو ان کا سر جنت کی 2 حوروں کی گود کی زینت بنتا ہے، جو ان کے چہروں سے میدان جنگ کی گرد و غبار صاف کرتے ہوئے کہتی ہیں خوش آمدید، ہم تو تمہارے لیے ہی خلق ہوئی ہیں۔ کتاب کا حوالہ بحار الانوار جلد نمبر 26۔ نمبر 7، جنت کے لباس ان کے زیب تن کیے جاتے ہیں۔ تہذیب جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 41، وسائل الشیعہ جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 9، باب نمبر 1، حدیث نمبر 20۔ نمبر 8، جنت کے خدمتگار انہیں تمام بہشتی خوشبوئیں پیش کریں گے تاکہ جو انہیں پسند آئے وہ رکھ لیں۔ کتاب کا حوالہ ہے تہذیب جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 41، وسائل الشیعہ جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 9۔ نمبر 9، یہ شہادت کے وقت ہی جنت الفردوس میں اپنا مقام دیکھ لیں گے۔ اوپر والی کتاب کا حوالہ یعنی ایزن۔ نمبر 10، انہیں کہا جائے گا تم جس طرح سے چاہو جنت میں داخل ہو جاؤ۔ نمبر 11، یہ لوگ لقائے الہی کی عظیم سعادت سے مستفید ہوں گے۔ نمبر 12، قیامت کے دن سب سے پہلے یہی لوگ جنت میں داخل ہوں گے اور 100 سال کے راستے کو ایک لمحے میں طے کر لیں گے۔ نمبر 13، ان لوگوں کو وادی برہوت میں ٹھہرنا نہیں پڑے گا، بلکہ یہ لوگ پلک جھپکنے میں سانپوں، بچھوؤں اور دیگر منحوس مخلوقات سے پرے اس خطرناک سرزمین سے گزر جائیں گے۔ ان لوگوں کو اس سرزمین کی سختی اور عذاب کی خبر تک نہ ہوگی۔ میں حسرت کی آگ کے لپیٹ میں آ گیا جب مجھے شہداء کی فضیلت کا پتہ چلا اور بارگاہ ربوبی میں ان کی قدر و منزلت کے بارے میں معلوم ہوا تو مجھے ان پر بہت رشک آیا۔ میں نے سوچا کہ کاش مجھے بھی یہ مقام و منزلت نصیب ہوتی۔ میں نے بے اختیار ہو کر زیر لب یہ جملہ کہا، وہ کتنے خوش نصیب ہیں اور میں کتنا بد نصیب ہوں۔ میں بہت غم زدہ تھا، میرا پورا وجود حسرت و ندامت میں ڈوبا ہوا تھا، میری ٹانگیں کھڑے ہونے کی توانائی کھو چکی تھی۔ اس لیے میں اسی جگہ زمین پر بیٹھ گیا اور خود سے کہا ان شہداء کا کتنا عظیم مقام ہے اور کتنا اونچا درجہ ہے، یہ کتنی عظیم قدر و منزلت کے مالک ہیں، انہوں نے کیسی نفع بخش تجارت کی، کیسا نفع بخش کاروبار کیا اور ان کا انتخاب کردہ راستہ سعادت و خوشبختی کے کتنا قریب تھا۔ میں کتنے عرصے سے اس نہ ختم ہونے والے جنگل و بیابان میں طرح طرح کے خطرناک اور وحشی جانوروں کے زہریلے دانتوں کا شکار ہو رہا ہوں، اس سنگلاخ علاقے کے نشیب و فراز میں دھکے کھا رہا ہوں اور اتنی زیادہ مشکلات برداشت کرنے کے باوجود ابھی تک اپنی منزل مقصود تک نہیں پہنچ سکا۔ مگر میدان جنگ کی یہ خوش نصیب، یہ کربلا اور امام حسین علیہ السلام کے سچے عاشق، یہ رائے حق کے سرفروش مجاہد اپنے پروں والے گھوڑوں کے جنہیں انہوں نے خود بنایا ہے کتنی تیزی سے گزر کر اپنے محبوب کی بارگاہ میں پہنچ گئے۔ حسرت و ندامت کی وجہ سے میرا گلا رند گیا اور میرا دم گھٹنے لگا، میرا دل اچھل کر باہر لپک رہا تھا۔ آخرکار میری آنکھیں بہنے لگیں اور میرے رخساروں پر آنسو جاری ہو گئے۔ میں نے بلند آواز میں گریہ کرنا شروع کر دیا۔ میں اس گریے سے اپنے غم کا بوجھ ہلکا کر کے کچھ سکون حاصل کرنا چاہتا تھا۔ جنگ کے دنوں میں میں بالکل صحیح و سالم اور توانا تھا، مالی حالات بھی ٹھیک تھے، میں اگر جہاد بھی بالنفس نہ صحیح لیکن کم از کم جہاد بالمال تو کر سکتا تھا۔ میری بیوی اور عزیز دوست مجھے محاذ جنگ پر جانے کی ترغیب دلاتے تھے، لیکن میں ان کا مذاق اڑاتا اور شہادت کو خودکشی سے تعبیر کرتا۔ اب اپنی جان و مال سے ہاتھ دھو کر مجھے شہداء کے مقام اور منزلت کا اندازہ ہوا تو سوائے حسرت و ندامت کے میرے پاس اور کچھ نہ بچا۔ وادی برہوت۔ مناسب ہے کہ میں وادی برہوت کے بارے میں کچھ تفصیل سے بتاؤں تاکہ آپ خوب اچھی طرح سے اس علاقے سے واقف ہو جائیں۔ بعض لوگ بہت زیادہ گرم، خشک اور بے آب و گیا علاقوں کو برہوت کہتے ہیں۔ کچھ لوگ برہوت کو ایک افسانوی علاقہ سمجھتے ہیں، جیسے دیو، بھوت، اژدہا، کوکاف اور عنقا جیسی دیگر افسانوی چیزیں ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ عنقا دنیا کا سب سے بڑا پرندہ تھا مگر اب اس کی نسل ختم ہو چکی ہے۔ البتہ اہل بیت علیہ السلام سے مروی روایت کے مطابق برہوت جزیرۃ العرب کے ایک مقام حضرموت میں واقع ایک وادی ہے اور اس میں ایک بہت گہرا کنواں ہے جس کی گہرائی کا علم صرف پروردگار عالم کو ہی ہے۔ تمام کفار، مشرکین، منافقین، گناہگاروں، زانیوں اور اغلامیوں کی روحیں اس کنویں میں رہتی ہیں۔ یہ کنواں ایک آتش فشاں پہاڑ کے دامن میں واقع اور روئے زمین کا بدترین کنواں ہے
اس سے ہمیشہ گندے اور بدبودار بخارات اٹھتے رہتے ہیں۔ اس کے قریب ہی اللہ کے نبی حضرت ہود علیہ السلام کا مزار ہے، جو کہ جزیرہ عرب کے جنوبی علاقے میں رہنے والے لوگوں کی بہت معتبر زیارت گاہ ہے۔ وہاں کے لوگ ہر سال شعبان المعظم کے مہینے میں اس مزار کی زیارت کو آتے ہیں۔ لغت نامہ دا خدا جلد نمبر 9 حرف ب صفحہ نمبر 1003۔ حضرت علی علیہ السلام سے منقول ایک حدیث کے مطابق آپ علیہ السلام نے فرمایا، روئے زمین کا سب سے بہترین کنواں زمزم کا کنواں ہے، اور روئے زمین کا سب سے بدترین کنواں برہوت کا کنواں ہے، جو یمن کے علاقے حضرموت میں واقع ہے۔ فروع کافی جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 386، محاسن برقی صفحہ نمبر 573، جامع الاحادیث جلد نمبر 24 صفحہ نمبر 132۔ وادی برہوت کی جغرافیائی حیثیت۔ برہوت بر اعظم ایشیا کے جنوب مغرب، سعودی عرب کے جنوب مشرق اور یمن کے شمال میں واقع ایک نہایت خطرناک اور ہولناک علاقہ ہے۔ یہ علاقہ ایک گڑھے کی مانند شمال کی جانب سے خلیج فارس، مشرقی جانب سے عمان کے پہاڑوں اور جنوبی سمت سے یمن کی پہاڑیوں کے درمیان واقع ہے۔ حدود و اربع کے لحاظ سے یہ علاقہ تقریباً 16 سے 22 درجے عرض بلد شمالی اور 44 سے 55 درجے طول بلد شرقی میں واقع ہے، اور اسے عربی اصطلاح میں ربع الخالی کا نام دیا گیا ہے۔ اس کا رقبہ 3,90,000 مربع کلومیٹر سے زیادہ ہے۔ اس کے شمال میں خلیج فارس، مشرق میں بحر عمان، جنوب میں بحر ہند اور خلیج اردن، جبکہ مغرب میں بحر احمر ریڈ سی واقع ہے۔ یہ انتہائی گرم وادی مکمل خشک اور بے آب و گیا ہے۔ اس پوری وادی میں جگہ جگہ گرم ریت کے ٹیلے ہی ٹیلے پھیلے ہوئے جو گرم ہواؤں کی وجہ سے اپنی جگہ بدلتے رہتے ہیں۔ یہ ایک نشیبی اور نسبتاً ہموار علاقہ ہے، اور اس میں کوئی قابل ذکر پہاڑ نہیں ہے۔ یہ علاقہ سطح سمندر سے تقریباً 250 میٹر بلندی پر واقع ہے، اور اس کے انتہائی مشرقی علاقے کی سطح سمندر سے اونچائی 100 میٹر سے بھی کم ہے۔ صرف اس کے مغرب میں واقع بحر احمر کے ساحل پر کچھ پہاڑ واقع ہیں، جن کی بلندی 2000 میٹر تک ہے۔ ان پہاڑوں نے ایک دیوار کی مانند اس وادی کو گھیر رکھا ہے۔ اس علاقے کا سالانہ درجہ حرارت اوسطاً 18 درجے سینٹی گریڈ ہے۔ میل وقوع کے لحاظ سے یہ علاقہ کرۂ شمالی کے میدانی علاقے میں واقع ہے۔ دنیا کے کچھ اور علاقوں کا موسم بھی اسی علاقے جیسا ہے۔ ان میں صحرائے اعظم افریقہ، ایران کے دشت کوہر اور دشت لوط اور آسٹریلیا کے مرکزی صحرا جیسے علاقے شامل ہیں۔ انتہائی گرم موسم میں اس علاقے کا درجہ حرارت 48 درجے سینٹی گریڈ سے بھی بڑھ جاتا ہے۔ سخت گرمی کی وجہ سے یہاں شدید بخارات اٹھتے ہیں، اور سال کے کسی مہینے میں اگر تھوڑی سی بارش ہو بھی جائے تو اس علاقے کی لو دینے والی گرم ہوا رطوبت کو ختم کر دیتی ہے۔ اس علاقے میں کوئی نہر یا دریا وجود نہیں رکھتا۔ اس بارش کے وقت کچھ چھوٹی ندیاں سی بہتی ہیں، جو کہ بارش ختم ہونے پر بہت جلد خشک ہو جاتی ہیں۔ شدید گرم اور خشک موسم کی وجہ سے یہاں پر کوئی سبزہ یا درخت نہیں اگتا۔ اس خطرناک وادی میں صرف ایک خاص قسم کی خاردار جھاڑیاں موجود ہیں، جنہیں صرف اونٹ کھا سکتے ہیں، البتہ وہ بھی صرف ایک بار، کیونکہ ان کے کانٹے اتنے تیز ہیں کہ اونٹ کے ہونٹ، منہ اور زبان ان سے زخمی ہو جاتے ہیں۔ یہاں جھاڑیاں کافی فاصلے کے ساتھ اس پوری وادی میں پھیلی ہوئی ہیں۔ میری بیان کردہ وادی برہوت کی مذکورہ جغرافیائی کی حیثیت تم اہل دنیا کے لیے، جسے تم قریب جا کر مشاہدہ کر سکتے ہو، اور اپنی خاکی عقل سے جہنم کے اس نمونے کو مشاہدہ کر سکتے ہو۔ باقی جس دنیا میں ہم لوگ ہیں وہ تمہاری دنیا سے بہت مختلف ہے، اگرچہ وہ بھی تمہاری اسی دنیا میں واقع ہے۔ یہ بات ملحوظ رہے کہ برزخ کی جغرافیائی حیثیت گناہگاروں اور نیکوکار افراد کے لحاظ سے مختلف ہے۔ مثال کے طور پر اگر ہم نے کہا کہ گرمیوں میں وادی برہوت کا درجہ حرارت 48 درجے سینٹی گریڈ ہوتا ہے، تو یہ اس کا دنیاوی درجہ حرارت ہے، لیکن برزخ میں کسی گناہگار کے لیے اس کا درجہ حرارت 55 درجے سینٹی گریڈ، کسی اور کے لیے 60 درجے اور کسی کافر کے لیے 70 درجے سینٹی گریڈ سے بھی بڑھ سکتا ہے۔ چاہے برہوت کی
اصل حقیقت میں آپ لوگوں کو اس سے پہلے آگاہ کر چکا ہوں کہ وادی برہوت میں بلہوت نامی ایک کنواں واقع ہے۔ اس زمین کا رہنے والا کوئی انسان اس کنویں کی اندرونی حقیقت کا تصور نہیں کر سکتا۔ ان واقعات کو پڑھنے والے لوگ اگر بے دین ہیں یا پھر مجھ بدبخت کی طرح دین کا مذاق اڑانے والے ہیں تو خدا کرے وہ اپنی اصلاح کی فکر کریں اور خود کو بلاؤں اور مصیبتوں سے پر اس سرزمین اور اس وحشتناک کنویں کے عذاب میں گرفتار ہونے سے بچائیں۔ اگر میں اس سے پہلے ہونے والے عذاب کا چاہے بلہوت کے عذاب سے موازنہ کروں تو یہی کہہ سکتا ہوں کہ بلہوت کے عذاب کے سامنے اس پہلے عذاب کو عذاب کہنا ہی مذاق ہے۔ علاوہ ازیں وادی برہوت جیسا اذیتناک موسم دنیا میں اور کہیں بھی نہیں ہے۔ اسے صرف اور صرف جہنم کی ایک جھلک دکھانے کے لیے بنایا گیا ہے تاکہ انسان اسے دیکھ کر قیامت کے دن کے بارے میں کچھ غور و فکر کر سکیں، ورنہ تین اطراف سے سمندر میں گھرے ہوئے علاقے کا موسم تو انتہائی خوشگوار ہونا چاہیے تھا، نہ کہ اس قدر گرم اور خشک۔ ہم مسلسل اپنا سفر طے کرتے ہوئے آگے کی طرف جا رہے تھے کہ ہمیں دور سے چھوٹی چھوٹی پہاڑیاں نظر آنے لگیں۔ وادی برہوت کے حالات، صفحہ نمبر 273۔ کردار مسلسل مجھ سے کہہ رہا تھا اب عنقریب تم وادی برہوت میں داخل ہونے والے ہو اور تمہاری اپنے باپ سے ملاقات کی خواہش پوری ہونے والی ہے۔ میں نے کہا اے کردار ذرا مجھے وادی برہوت کے متعلق تو کچھ بتاؤ، اس میں رہنے والے افراد کس حال میں رہتے ہیں؟ کردار نے کہا اے دوست تم میری بری شکل و صورت اور بدبو کی وجہ سے میری رفاقت پر بہت نالاں تھے، لیکن وادی برہوت جا کر تم آرزو کرو گے کہ کاش تم قیامت تک میری رفاقت میں اس سفر کو جاری رکھتے اور کبھی وادی برہوت نہ پہنچتے۔ تم آرزو کرتے کہ کاش تمہیں میرے جیسے بلکہ مجھ سے بدتر بیسیوں کرداروں کی رفاقت نصیب ہوتی، مگر چاہے بلہوت کے عذاب میں گرفتار نہ ہوتے۔ میں نے کہا اگر یہ اس طرح کا علاقہ ہے جیسا کہ تم بتا رہے ہو تو پھر جلدی کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم اگر وہاں ایک دن دیر سے پہنچے تو زیادہ بہتر ہوگا۔ کردار نے ہمیشہ کی طرح زوردار کہکا لگاتے ہوئے کہا اے بدبخت، اے بدقسمت، کیا تم بھول گئے ہو کہ تم دنیا میں گناہ کرنے میں کس قدر تیزی سے کام لیتے تھے؟ اس لیے یہاں پر تم اپنے گناہوں کے انجام تک پہنچنے میں تاخیر نہیں کر سکتے، بلکہ تم جتنا آہستہ چلو گے وادی برہوت اتنی تیزی سے تمہارے قریب آتی جائے گی۔ گرم ریت آہستہ آہستہ میرے بدن کو جلا رہی تھی، سورج کی دھوپ لمحہ بہ لمحہ گرم سے گرم تر ہوتی جا رہی تھی، جس کی حرارت ٹھیک میرے دماغ پر اثر انداز ہو رہی تھی۔ آہستہ آہستہ چلنے والی انتہائی گرم ہوا میں جب میں سانس لیتا تو ایسے محسوس ہوتا جیسے میں آگ پھانک رہا ہوں۔ ہم وادی برہوت کے نزدیک پہاڑوں کے دامن میں پہنچے تو دور سے عذاب میں گرفتار کافروں کی آہو بغبغاں کی آوازیں ہمارے کانوں سے ٹکرانے لگیں۔ اس پہاڑ کے دامن میں زہریلے کانٹوں والی خاردار جھاڑیوں کے کانٹے میرے پاؤں میں پیوست ہو کر مجھے اس مقام پر خوش آمدید کہہ کر میرا استقبال کر رہے تھے۔ کچھ دیر بعد ہم اس پہاڑ کی چوٹی پر پہنچ چکے تھے۔ پہاڑ کے اس پار ہمیں انتہائی خطرناک اور زہریلے سانپ چلتے ہوئے دکھائی دیے۔ یہ کسی کو نہیں کاٹ رہے تھے، لگ رہا تھا کہ یہ کسی بڑے طوفان کے پیش خیمے کی منظر کشی کر رہے ہیں۔ پہاڑ کے اس پار گرمی کی شدت میں مزید اضافہ ہو چکا تھا، اس طرف کی ریت بھی اور زیادہ گرم تھی۔ ہم پہاڑ کے دامن میں پہنچ گئے۔ ہم تنگ گھاٹیوں میں سے گزر رہے تھے جن میں جگہ جگہ سوراخ نظر آ رہے تھے اور کچھ سوراخوں میں سے سانپ اور بچھو اپنا سر باہر نکال کر ہمیں دیکھ رہے تھے۔ یہ اسی دنیا کے سانپ اور بچھو تھے۔ اچانک کردار نے چیخ کر کہا ہم پہنچ گئے، یہ رہی وادی برہوت۔ میں نے کہا اب ہمیں کس طرف سے آگے جانا چاہیے؟ ہمارے ساتھ یہاں کیا ہوگا اور ہمیں یہاں اب کیا کرنا ہوگا؟ اس سے پہلے کہ کردار کوئی بات کرتا بہت ہی بدصورت اور غضبناک عذاب کے کچھ سپاہی ظاہر ہو گئے۔ ان جیسے خطرناک اور بدصورت عذاب دینے والے میں نے اس سے قبل نہیں دیکھے تھے۔ ان میں سے ایک نے آگے بڑھ کر کہا ہمارے پیچھے آؤ۔ میرا پورا بدن کانپ اٹھا، ہر قدم اٹھاتے ہوئے میرے خوف میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا، جبکہ اس موقع پر کردار اچھلتا کودتا میرے ساتھ چل رہا تھا۔ وہاں پر گناہ گاروں کی چیخ و پکار کے سوا کوئی اور آواز سنائی نہیں دے رہی تھی۔ ہوا ذرا تیز ہوتی تو ان آوازوں میں کمی آ جاتی، لیکن اس کی بجائے ریت کے تیز اور گرم ذرات بڑے زور سے میرے چہرے سے ٹکراتے۔ میرے ہاتھوں میں چہرے کی حفاظت کی سکت نہ تھی۔
شرمگاہوں سے نکلنے والی غلاظت اور خون۔ میں ان لوگوں کے پیچھے چل رہا تھا، اچانک مجھے اپنے مثانے میں شدید جلن محسوس ہوئی۔ اس مقام پر مجھے پہلی بار درد اور جلن کا احساس ہو رہا تھا۔ رفتہ رفتہ یہ جلن بڑھتی گئی، یہاں تک کہ میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ درد کی شدت اتنی زیادہ تھی کہ میں نے عذاب کے سپاہیوں اور کردار سے مدد کی درخواست کی، لیکن انہوں نے میری جانب کوئی توجہ نہ کی اور آگے بڑھتے رہے۔ اس شدید درد و جلن کے بعد میرے مقام پیشاب سے انتہائی بدبودار خون اور غلاظت نکلنا شروع ہوئی، جو مسلسل جاری تھی اور رکنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ اس شدید درد و جلن کے نتیجے میں نکلنے والے بدبودار خون اور غلاظت کی اصل وجہ یہ تھی کہ میں دنیا میں اپنی نفسانی خواہشات کی پیروی میں اس حد تک آگے جا چکا تھا کہ سرے سے روز قیامت کا ہی انکاری ہو گیا تھا، کیونکہ قیامت پر ایمان کا مطلب ناجائز دنیاوی لذات سے پرہیز تھا، جو مجھے ہرگز قبول نہ تھا۔ ہم لوگ ایک بہت گہرے تنور کے قریب پہنچ گئے جس کا دہانہ بہت چوڑا تھا۔ یہ دراصل وہی بلہوت کا کنواں تھا۔ عذاب دینے والے اس کے کنارے کھڑے ہو گئے اور انہوں نے بہت ہی وزنی اور کھردری زنجیر میری گردن میں ڈالی اور وہیں سے مجھے چاہے بلہوت میں پھینک دیا۔ کافی مدت گزرنے کے بعد میں نے بلہوت کی تہہ میں پہنچا اور زور سے زمین سے ٹکرایا۔ اس موقع پر بہت سے گناہگار اور کافر میرے ارد گرد جمع ہو گئے تاکہ نئے آنے والے مہمان کو دیکھ سکیں کہ وہ کون ہے۔ اس کنویں میں انتہائی بدبودار اور بخارات اٹھ رہے تھے جنہیں برداشت کرنا انتہائی مشکل تھا۔ اس کنویں کی تہہ میں پہنچ کر میرا بدن اس طرح سے جلا کہ میں سانپ کے ڈسے انسان کی طرح زمین پر تڑپنے لگا۔ میں چیخ کر کہہ رہا تھا، مجھے اس کنویں سے باہر نکالو، لیکن آس پاس کے لوگوں اور کردار کے بلند قہقہوں کے علاوہ مجھے کوئی اور آواز سنائی نہیں دے رہی تھی۔ باپ سے ملاقات۔ میں نے ادھر ادھر نگاہ دوڑائی تو دیکھا کہ اس کنویں کی دیوار انتہائی شفاف اور چمکدار تھی۔ یہ دیوار تا حد نگاہ پھیلی ہوئی تھی۔ مجھے ایسا لگا کہ یہ زمین کا عین مرکزی مقام ہے۔ اس موقع پر ایک شخص نے مجھے پہچان لیا۔ اس نے آگے بڑھ کر کہا، بیٹے یہ تم ہو؟ اس وقت میری حالت ایسی تھی کہ مجھ میں کسی کو غور سے دیکھنے کی ہمت نہ تھی۔ میں نے جواب میں صرف یہی کہا کہ ہاں میں ہوں۔ اس شخص نے ایک مرتبہ پھر کہا، میں تمہارا باپ ہوں۔ اے بدبخت، کیا میں نے تمہارے خواب میں آ کر عالم برزخ میں اپنی دردناک حالات کے متعلق تمہیں آگاہ نہیں کیا تھا؟ پھر تم خواب غفلت سے بیدار کیوں نہ ہوئے اور اس پورے انجام سے دوچار ہو گئے؟ یہ باتیں سن کر میں ہوش میں آ گیا۔ میں نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا تو وہ واقعی میرا بدقسمت باپ تھا۔ مجھے اس پر پہلے سے ہی بہت غصہ تھا۔ میں نے تیش میں آ کر پاس پڑے ہوئے گرم پتھر اس پر برسانے شروع کر دیے۔ مجھ سے جتنا ہو سکتا تھا اسے برا بھلا کہہ رہا تھا۔ میں اسے کہہ رہا تھا کہ تم ہی میری بدبختی اور بیچارگی کا اصل سبب ہو۔ تم نے مجھے لقمہ حرام کیوں کھلایا؟ تم نے مجھے دین سے آگاہ کیوں نہ کیا؟ تم نے مجھے گناہ کی ترغیب کیوں دلائی؟ تم نے مجھے بے حیائی اور برے کاموں سے کیوں نہ روکا؟ تم مجھے مسجد کیوں نہ لے کر گئے؟ تم نے مجھے علماء دین کی صحبت میں کیوں نہ بیٹھایا؟ تم نے مجھے نماز روزے کی ترغیب کیوں نہ دلائی؟ تم مجھے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ معصومین علیہ السلام کی تعلیمات سے روشناس کیوں نہ کروایا؟ تم نے مجھے ضرورت مندوں کی امداد کرنے کی ترغیب کیوں نہ دلائی؟ تم کچھ اور انتظار کرنے کے بعد اپنے بقیہ فرزندوں سے بھی یہیں پر ملو گے۔ یہ سلسلہ گھنٹوں جاری رہا۔ میں اس بیچارے کو مسلسل کوس رہا تھا۔ پھر رفتہ رفتہ میرے اندر کی آگ ٹھنڈی ہوئی اور میرا غصہ دور ہو گیا۔ اب میں پریشان ہو گیا۔ مجھے اپنے باپ پر ترس آ رہا تھا۔ میں خود کو کوستے ہوئے کہہ رہا تھا، اے بے ضمیر انسان، اے جاہل اور احمق، اے فضول اور بے آبرو، اگر تمہارا باپ گمراہ ہو گیا تھا تو تم تو عقل مند تھے۔ تم نے خود ایک اچھا انسان بننے کی کوشش کیوں نہ کی؟ تم نیک کاموں اور اعمال صالحہ بجا لا کر نہ صرف اپنے باپ کے عذاب میں کمی کا باعث بن سکتے تھے بلکہ خود نیز بلہوت کے اس گندے کنویں کے سخت عذاب سے بھی بچ سکتے تھے۔ اس سے بڑھ کر یہ کہ کیا تمہارے باپ نے تمہارے خواب میں آ کر تمہیں اس دنیا کے بھیانک عذاب سے آگاہ نہیں کیا تھا، لیکن تم خود قصوروار تھے۔ تم نے حرام خواہشات کو پورا کرنے کی کوشش میں عالم برزخ اور قیامت کے بارے میں سوچنا بالکل ترک کیے رکھا تھا۔ میرا باپ زمین پر لیٹا ہوا گریا کر رہا تھا۔ میں اس کے سراہنے گیا اور اسے زمین سے اٹھا کر تسلی دی۔ میرا باپ زاروں قطار رو کر کہہ رہا تھا، اے میرے بیٹے، میں تمہارے خواب میں آنے کے بعد بہت پر امید تھا کہ تم اس عالم سے آگاہی پیدا کر کے میرے راستے پہ نہیں چلو گے۔
تم نہ صرف اپنے ترک شدہ واجبات کی قضا بجا لاؤ گے بلکہ میرے چھوڑے ہوئے ترکے سے کچھ مال دے کر کسی سے میری قضا شدہ نمازوں اور روزوں کو بھی انجام دلاؤ گے، میرے لیے حج بدل اور عمرہ بدل کراؤ گے اور میرے ذمے واجب الادا خمس و زکوٰۃ کو اس کے مستحقین تک پہنچاؤ گے، میرے لیے رائے خدا میں صدقہ و خیرات دے کر مجھے برزخی جہنم سے نجات دلاؤ گے۔ لیکن مجھے اب جا کر معلوم ہوا کہ تم تو بہت برے نکلے ہو، تم نے اپنے برے اور ناجائز کاموں کے ذریعے میری تمام امیدوں پر پانی پھیر دیا۔ مجھے یہاں دو طرح کے عذابوں سے گزرنا پڑ رہا تھا، ایک اپنے اعمال کی سزا اور دوسرے تمہارے برے اور ناجائز کاموں کا عذاب۔ باپ کی یہ باتیں سن کر میں شرمندگی اور ندامت میں غرق ہو گیا۔ میں مسلسل خود کو کوس رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ میں نے اپنے باپ پر کیوں حملہ کیا۔ البتہ یہ بات مجھے اچھی طرح معلوم تھی کہ میرے باپ کی غلط تربیت اور اس کی بے دینی میرے دوسرے بہن بھائیوں کے گناہ گار ہونے میں بڑی حد تک مؤثر تھی، لیکن یہ اعتراف کیے بغیر بھی چارہ نہیں کہ گھر، معاشرے اور دوستوں کی غلط تربیت اور صحبت کے مقابلے میں انسان کی عقل اور فطرت کہیں زیادہ طاقتور ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی اب ہم کتاب کے پارٹ نمبر 17 کا اختتام کرتے ہیں اور پارٹ نمبر 18 کا آغاز چاہے بلوط کی خصوصیات سے کریں گے۔